وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ جبھی میری ہو سنگ در آپ کا یا رسول اللہ شاعر نے تو تمہارا کہا ہے عیدگاہ شریف کا سبق یہ ہے کہ ادب جبھی میری ہو سنگ در آپ کا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد محترم مکرم محتشم عالی مقام زیبکار عزت مآب تقدس مآب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر صاحب دیگر برادران طریقت اللہ کریم جل شانہ کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات اللہ کریم جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر رہے ہوں اور خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں کریموں کا ذکر ہم اکیلے بیٹھ کے نہیں کر رہے ولی کامل کے پاس بیٹھ کے کر رہے ہیں بندہ اکیلے نماز پڑھے اس کا کوئی اور درجہ ہے امام کے ساتھ پڑھے اس کا اور مقام ہے اور پھر طریقت کے امام پاس بیٹھے ہوں تو پھر اور تو یہ ہماری سعادت ہے وقت نہیں میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا چاہتا میں اجازت لے رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ میسج کوئی دیتے جائیں تو میں جو کانفرنس کا عنوان ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایک نکتہ عرض کرتا ہوں توجہ فرمائیں بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب نعرے رسالت لگاتے ہو اور جواب میں یا رسول اللہ یا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کیوں بھائی کیا کہا کریں کہتے ہیں کہا کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں کہتے ہیں جب تم خالی کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ یا تو رسول تو اور بھی ہیں تو پتہ نہیں تم کس رسول کو بلاتے ہو تو نام لے کے بلایا کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم
صرف یا رسول اللہ کہتے ہو، رسول تو اور بھی ہیں، تو سارے رسول اپنی اپنی قبروں کے اندر توجہ کرتے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ لبیک یا رسول اللہ کی کانفرنس میں کس رسول کو بلا رہے ہیں۔ تو دوست علی محترم، یہاں میں دو دلیلیں پیش کرتا ہوں، ایک قرآن پاک سے سبحان اللہ اور ایک دوسری۔ قرآن پاک سے اللہ کریم جل شانہ نے 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء کرام رسولان الزام کی ارواح کو جمع کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ رب کائنات نے فرمایا اے رسولوں، اے نبیوں، جب میرا رسول آ جائے، کوئی نبی نہیں بولا، کوئی پیغمبر نہیں بولا، کسی رسول نے یہ نہیں کہا مولا نام لے کے بات کر، اور بھی رسول بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس رسول کی بات کر رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پتہ چلا کہ جب الرسول کی بات کی جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی اور رسول کی بات نہیں ہو رہی، مدینے کے تاجدار کی بات ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ، یہاں کتنا بڑا اجتماع ہے، گیدرنگ ہے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عزت مآب، عفت مآب، تقدس مآب بھی بیٹھی ہیں اور بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ باہر سے کوئی بچہ آئے حضور قبلہ اعظم اور اس کے ابو جان ادھر بیٹھے ہوں اور وہ بلانا چاہتا ہو، وہ بلانا چاہتا ہو تو وہ کہے گا ابو جی، سبحان اللہ کوئی بندہ کہے بھائی بیٹا ابو کا نام لے، یا تو سارے ابے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس ابے کو بلا رہا ہے، کہے امی جی، کوئی کہے امی کا نام لو، ساری ہی اپنی اپنی بیٹوں کی امی جان بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے۔ تو عیدگاہ شریف والا سبق پھر سامنے آئے گا نا کہ ادب والے نام نہیں لیتے، احترام والے نام نہیں لیتے، وہ یا کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ کوئی کہے بیٹا اپنے ابو کو بلا رہے، یا تو سارے ابے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون سا تیرا ابو ہے، نام لے ابو کا۔ تو ادب والا بیٹا ہوگا تو وہ نام نہیں لے گا، وہ کہے گا میں ابا جانی کہوں گا، اور جب میں بلاؤں گا پکاروں گا تو میرے ابا جان سمجھ لیں گے یہ میرا ہی ہے، مجھے ہی بلا رہا ہے۔ تو دوستانی محترم، جب عیدگاہ شریف کی آستان عالیہ سے یہ حضور کا غلام دنیا کے جس کونے سے بھی یا رسول اللہ کہتا ہے، کملی والے سمجھ جاتے ہیں نقیب و رحمان میرا ہی ہے، مجھے ہی ملا ہے۔ وہاں نام لینے کی ضرورت نہیں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین حضور محمد
اپنے ہر غلام کی ہر بات کو جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی دنیا کے اندر ماں بہنوں بیٹیوں سے معذرت کے ساتھ سرکار کی حدیث عرض کر رہا ہوں، عقیدہ بھی ملتا ہے اور سیرت کا سبق بھی ملتا ہے، جب کوئی بیوی خاوند کے ساتھ جھگڑتی ہے نا تو جنت سے گھور سن لیتی ہے اور وہ جان کے زمین کی طرف کہتی ہے کہ یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، نہ جھگڑو۔ اللہ بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زمین سے جنت کتنی دور ہے؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال تیز سے تیز رفتار کوئی چیز چلتی رہے، پرواز کرتی رہے، پھر کہیں جا کے پہلا آسمان، اتنا ہی فاصلہ، دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اوپر کہیں جا کے جنت۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات کرنے والی خاتون زمین پہ ہوتی ہے، حور جنت کے اندر ہوتی ہے، وہ حور جنت میں رہ کے زمین والے کی بات کو سن بھی لیتی ہے، جواب بھی دے دیتی ہے، تو ماننا پڑے گا۔ اگر جنت میں رہ کے حور سن سکتی ہے تو مدینہ پاک میں رہ کے حضور بھی سن سکتی ہے۔ کیا خیال ہے، حور کا درجہ زیادہ ہے یا پیارے حضور کا درجہ زیادہ ہے؟ حوروں کی بات مان لیتے ہیں، حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں سنتے نہیں۔ دوستانی محترم، یہ لبیک یا رسول اللہ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، مجھے کہنے دو حضرت آدم صفیح اللہ کا یہی نعرہ تھا، حضرت نوح نبی اللہ کا یہی نعرہ تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہی نعرہ تھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا یہی نعرہ تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا یہی نعرہ تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا یہی نعرہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا یہی نعرہ تھا، حضرت فاروق اعظم کا یہی نعرہ تھا، حضرت عثمان غنی کا یہی نعرہ تھا، علی المرتضیٰ حیدر کرار کا یہی نعرہ تھا، امام اعظم کا بھی یہی نعرہ تھا، غوث اعظم کا بھی یہی نعرہ تھا، خواجہ عبد الکریم کا بھی یہی نعرہ تھا، پیر عبد الرحمن کا بھی یہی نعرہ تھا، پیر حبیب الرحمن کا بھی یہی نعرہ تھا، اور پیر نقیب الرحمن کا بھی یہی نعرہ تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نئی بدعت ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔